بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ ال عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتے نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں میں، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی عورت ہے، اور لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لے کر آئے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے، تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرز داتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک مثالی بنائیں۔ حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان پر پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ان کے گھر میں آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئیں۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دینے لگتا۔ آپ درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخرکار گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور فرمایا کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزامات لگانا شروع کر دیے۔ ہر طرف سے لوگ طعنہ دے رہے تھے، حالات زر تنگ ہو گئیں۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کے جوابات کیسے دے سکتا ہے؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ پر سلام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔
حضرت مریم وہ واحد خاتون ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔